جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے تو شیعہ نے حضرت علی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کے بعد ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ نہ تو میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ اس طرح چوتھے خلیفہ راشد کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر کوفہ میں بیعت خلافت ہوئی۔ حضرت حسن نے کوئی 6 ماہ کی خلافت کے بعد امیر معاویہ سے صلح کر لی اور اپنے حق خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اس طرح خلافت راشدہ جیسا عظیم الشان طرز حکومت تدریجاً ملوکانہ نظام سے تبدیل ہونے لگا۔ اس موقع پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ان کے حامیان کی ایک کثیر تعداد موجود تھی اور وہ حضرت علی کے ہر فیصلے کی تائید کی بیعت بھی کر چکے تھے۔ حضرت علی کی پوری زندگی میں متعدد بار ایسے مواقع بھی موجود تھے کہ وہ اپنے بیٹوں یا خاندان میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیتے، مگر یہ ان کی شرافت اور دینداری کا اعلیٰ معیار تھا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں کسی کو یہ معاملہ نہیں اٹھایا اور وفات کے وقت بھی لوگوں کے دریافت کرنے کے باوجود لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا اور یہ فیصلہ ان کی ذات پر چھوڑ دیا کہ وہ کسے اپنا خلیفہ منتخب کریں گے۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت علی کی شہادت کے بعد تقریباً 20 سال تک حکومت کی۔ تبری نے باسند لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کی خدمت میں آئے اور ضعف کی شکایت کی اور معذوری کی وجہ سے استعفیٰ داخل کیا۔ استعفیٰ منظور ہو گیا اور مغیرہ کی علیحدگی پر امیر معاویہ نے سعید بن الاس کو کوفہ کی حکومت پر مامور کرنے کا قصد کیا۔ مغیرہ کے شناسہ کہنے لگے کہ تم کو امیر معاویہ نے نکال دیا ہے۔ مغیرہ بولے کہ اس تذکرہ کو چھوڑ دو، میں نے خود علیحدگی اختیار کی ہے۔ جواب دینے کو تو یہ جواب دیا لیکن ان کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اسی وقت وہ بحالی کی فکر میں رہنے لگے۔ اس غور و فکر میں ایک روز یزید کے پاس جا پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تم امیر معاویہ سے اپنی ولی عہدی کی بیعت لینے کا کیوں ذکر نہیں کرتے، کیونکہ بزرگ صحابہ اور سرداران قریش اور بزرگان قریش انتقال کر چکے ہیں، اب ان کی اولادیں باقی ہیں اور تم ان لوگوں سے رائے اور سیاست میں افضل ہو۔ میرے نزدیک امیر المومنین کو تمہاری ولی عہدی کی بیعت لینے میں کوئی امر مانے نہ ہوگا۔ یزید نے اس مضمون کو اپنے باپ سے جا کر اعادہ کیا۔ امیر معاویہ نے مغیرہ کو بلا بھیجا اور اس بات کی رائے طلب کی۔ مغیرہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان کے بعد کس قدر خون ریزیاں اور اختلافات ہوئے تھے۔ یزید تو آپ کا لڑکا ہے، آپ اس کی ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے لے لیجئے۔ آپ کے بعد مسلمانوں کا یہ ماوا اور ملجا ہوگا اور اس میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوگا۔ میں اس کام کی انجام دہی کے لیے کوفہ میں کافی ہوں گا اور زیاد بصرے میں۔ ان دونوں شہروں کے بعد پھر کوئی ایسا شہر نہ ہوگا جو آپ کی یہ حکم کی مخالفت کرے۔ معاویہ نے اس تقریر کو غور سے سن کر مغیرہ کی بحالی کی سند دی اور دوبارہ کوفہ کی طرف واپس کیا اور یزید کی ولی عہدی کی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ مغیرہ نے کوفہ میں پہنچ کر ہوا خواہان دولت بنو امیہ سے اس کا ذکر کیا۔ ان لوگوں نے بکمال خوشی منظور کر لیا۔ مغیرہ نے ان لوگوں میں سے ایک گروہ کو بطور وفد اپنے لڑکے موسیٰ کے ساتھ دارالخلافت دمشق کو روانہ کیا۔ اہل وفد نے حاضر ہو کر یزید کی ولی عہدی کی درخواست پیش کی۔ امیر معاویہ نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ اس سے راضی ہو؟ عرض کیا کہ ہم سب اور ہمارے سوا اور بھی جتنے آدمی ہیں سب اس بات سے راضی ہیں۔ معاویہ نے پوچھا، اچھا تو تم نے درخواست پیش کی ہے، اس پر ہم غور کریں گے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد زیاد کو یہ کل حالات لکھ بھیجے اور اس سے بھی مشورہ طلب کیا۔ زیاد نے عبید بن کعب نمیری کو بلا کر کہا کہ ہر مشورہ طلب کرنے والے کا ایک معتمد ہوتا ہے اور ہر راز کا ایک امانت دار۔ لوگوں میں 2 خصلتیں رکھی گئی ہیں، ایک راز افشا کر دینا اور دوسرا غیر اہل کو نصیحت کرنا، اور ہم راز ہونے کے تو 2 ہی شخص اہل ہو سکتے ہیں، ایک وہ شخص جس کے مد نظر آخرت ہو اور دوسرا جس کو فی نفس دنیاوی شرف، ظاہری وجاہت، عقل و سلیم ہو۔ تم میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ میں نے ایک راز سربستہ میں مشورہ لینے کو بلایا ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے مجھ کو یہ خط لکھا ہے کہ یزید کی ولی عہدی کی بابت مشورہ طلب کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے تنفر سے وہ خائف ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس امر میں ان کی اطاعت کریں، لیکن مسلمانوں کا اس امر پر راضی ہونا ایک امر اہم ہے۔ یزید میں آوارگی، بے ہودگی، بددیانتی اور نااہلی موجود ہے۔ میرے نزدیک تم امیر المومنین سے جا کر ملو اور یزید کے افعال سے مطلع کرو اور صاف صاف کہہ دو کہ یہ کام ہونا دشوار ہے۔ اگر آپ اس کو انجام دینا ہی چاہتے ہیں تو اجلت نہ کیجیے، کسی کام میں تاخیر ہونا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اجلت میں وہ فوت ہو جائے۔ عبید بن کعب بولا کہ کیا اس کے سوا تم اور کوئی رائے نہیں دے سکتے؟ زیاد نے کہا کہ اور میں کیا کہوں؟ عبید نے جواب دیا کہ مناسب یہ ہے کہ معاویہ کی رائے سے مخالفت نہ کرو اور نہ اس کے لڑکے کو بدخواہ بناؤ،
میں جا کر یزید سے ملتا ہوں اور اس کو آگاہ کرتا ہوں کہ امیر المومنین نے زیاد کو اس مضمون کا خط لکھ کر مشورہ طلب کیا ہے، لیکن زیاد لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ عوام تمہارے افعال اور کردار سے ناراض ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو تم ان افعال اور حرکات کو چھوڑ دو، تاکہ لوگوں کو قائل اور معقول کرنے کا زیاد کو موقع مل جائے، اور تم چاہتے ہو وہ امر حاصل ہو جائے۔ زیاد نے یہ رائے پسند کی۔ عبید رخصت ہو کر یزید کے پاس پہنچا اور اس کو سمجھایا۔ ادھر زیاد نے لکھ بھیجا کہ بالفعل اجلت نہ کیجیے، ورنہ لوگ بھڑک اٹھیں گے اور یہ کام فوت ہو جائے گا۔ معاویہ یہ سن کر خاموش رہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب زیاد مر گیا تو امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لینے کا مصمم قصد کر کے کارروائی شروع کر دی۔ پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس 1000 درہم بطور نظر کے بھیجے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو قبول کر لیا تو اس کے بعد ولی عہدی یزید کی بیعت کا تذکرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد کیا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت نہ کروں گا۔ کیا معاویہ نے 1000 درہم پر میرے دین کو خریدنے کا قصد کیا ہے؟ یہ کہہ کر درہم واپس کر دیے اور ولی عہدی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے مروان بن الحکم کو لکھا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ میرے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختلاف پڑ جائے گا، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کسی کو اپنا ولی عہد بنا لوں، لیکن بغیر مشورے کیے اور ان لوگوں کے جو تمہارے پاس ہیں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ تم میری طرف سے اس امر کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کرو اور جو خیال وہ ظاہر کریں اس سے مجھے مطلع کرو۔ مروان نے لوگوں کو مطلع کر کے معاویہ کے مضمون خط سے آگاہ کر دیا۔ لوگوں نے متفق ہو کر کہا کہ بہتر ہے کہ امیر المومنین کسی کو ہمارے لیے منتخب کر جائیں۔ مروان نے اس سے امیر معاویہ کو مطلع کیا۔ معاویہ نے جواب میں لکھا کہ یزید کو میں اپنے بعد ولی عہد کرتا ہوں۔ مروان نے اہل مدینہ کو اکٹھا کر کے خط کا مضمون سنا دیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اٹھ کر کہا کہ واللہ اے مروان تو جھوٹا ہے، معاویہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تم دونوں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا بہتری تلاش کی ہے، بلکہ تم خلافت کو حکومت ہرکلیہ بنانا چاہتے ہو کہ ایک ہرکل جب مر جائے تو اس کے بعد دوسرا ہرکل قائم ہو۔ امام حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن زبیر نے اس کلام کی تائید کی اور جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ مروان نے کل واقعات معاویہ کے پاس لکھ بھیجے۔ اس وقت امیر معاویہ نے اپنے عمال اور گورنروں کو لکھ بھیجا کہ تم لوگ یزید کی ثنا اور وصف لوگوں میں بیان کرو اور اطراف و جوانب اور بلاد اسلامیہ سے یزید کی ولی عہدی کی درخواست پیش کرنے کی غرض سے وفود بھیجو۔ چنانچہ من جملہ ان وفود کے جو معاویہ کے پاس حاضر ہوئے، محمد بن عامر بن حزم مدینہ سے اور احنف بن قیس اہل بصرہ کا وفد لے کر گئے۔ وفود کے جمع ہونے پر معاویہ نے ضحاک بن قیس فہری سے کہا کہ میں تمہیداً کچھ بیان کروں گا، اس وقت میں تقریر کر کے خاموش ہو جاؤں، اس وقت تم اٹھ کر ولی عہدی یزید کی بیعت کی تقریر کرنا اور لوگوں کو اس امر پر آمادہ کرنا۔ چنانچہ پہلے معاویہ کھڑے ہو کر اسلام کے فضائل اور خلافت کے فرائض اور حقوق، مسلمانوں کے اتفاق اور اطاعت اور خلافت کو اجمالاً بیان کر کے بیٹھ گئے۔ ضحاک اٹھا اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ کے بعد لوگوں کو ایک امیر کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کی موجودگی میں ہم کسی کو آپ کا ولی عہد نہیں بنائیں گے تو بڑے بڑے مصائب میں گرفتار ہوں گے، خون ریزیاں ہوں گی، امن کے راستے بند ہو جائیں گے، ابتری کا زمانہ آ جائے گا اور اچھے آدمی کامیاب ہوتے جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یزید بن امیر المومنین نہایت راست گو، راست باز، خوش خو، ملکداری کے آئین سے واقف ہے، جیسا کہ لوگ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے علم و حلم اور رائے میں افضل ہیں۔ بس آپ اسی کو اپنا ولی عہد بنا لیجئے اور اپنے بعد اس کو ہمارا پیشوا مقرر کیجیے، جس کے سایہ امن میں ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ عمر بن سعید الاشدق نے اس کی تائید کی اور یزید بن المکنع عذری نے امیر معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ امیر المومنین ہے، اور جو شخص اس سے اختلاف کرے گا تو تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تو پھر اس کے لیے یہ ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے یزید بن المکنع سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم خطبہ کے سردار ہو۔ اس کے بعد وفود عرض و معارض کرنے لگے۔ احنف بن قیس خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ معاویہ نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ مجھے خوف ہے کہ جو کچھ کہوں گا اس کی تم تصدیق کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خوف ہے کہ وہ تکذیب کرے گا۔ اے امیر المومنین، تم یزید کے روزمرہ کے حالات سے بخوبی واقف ہو، اس کے ظاہر و باطن، آمد و رفت سے کمال لاحقہ آگاہ ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور امت رسول کی بہتری ہے تو کسی سے مشورہ نہ کرو، اور اگر تم اس کے خلاف جانتے ہو تو دنیا کی زیادہ فکر نہ کرو، سفر آخرت قریب ہے۔ باقی رہے ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ جو کچھ کہیں اس کو بصر و چشم منظور کر لیں۔ قیس کی اس تقریر کے ختم ہوتے ہی ایک شامی آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ عراقی آدمی کیا بک رہا ہے۔
ہم تو امیر المومنین کے احکام کی بصر و چشم تعمیل کریں گے، اور یہ تلوار ہمارے پاس ہے، جو اس کے خلاف کرے گا اس سے ہم نپٹ لیں گے۔ اس شامی کے کھڑے ہوتے ہی جلسہ برخاست ہو گیا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ احنف کی تقریر کا چرچا ہونے لگا اور بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اب یہ کام نہ ہوگا، لیکن معاویہ برابر اپنی کوشش میں لگے رہے، ہر شخص سے مدارت اور سلوک کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اہل عراق اور شام کے اکثر آدمیوں نے ولی عہدی یزید کی بیعت کر لی۔ اہل عراق اور شام سے ولی عہدی یزید کی بیعت لینے کے بعد معاویہ 1000 سواروں کی جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر اس خیال سے کہ امیر معاویہ ہمارے کہنے پر عمل نہ کریں گے، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ معاویہ نے لوگوں کے جمع کر کے خطبہ دیا اور یزید کی تعریف کی اور یہ بیان کیا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ مستحق خلافت نہیں، یہ سب سے عقل میں، فضل میں، سیاست میں افضل ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی شخص ان امور میں اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے اس تقریر کا کچھ جواب نہ دیا۔ معاویہ ممبر سے اتر کر ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا اور اس سے پیشتر ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام حسین بن علی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ بخوف بیعت ولی عہدی یزید مکہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ جواب دیا کہ اے ام المومنین، وہ لوگ مجھے یزید سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بیعت کو ناقص کر دوں جو ولی عہدی یزید پر میں نے لی ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ معاویہ تھوڑے دن مدینہ میں ٹھہر کر مکہ کو روانہ ہوئے۔ معاویہ کی خبر سن کر اہل مکہ ملنے کو آئے۔ امام حسین اور ابن عمر وغیرہ بھی یہ خیال کر کے کہ شاید معاویہ اپنے فعل سے نادم ہو کر آئے ہوں، ملنے کو گئے۔ بطن مر میں ملاقات ہوئی۔ معاویہ نے بڑے اتفاق سے استقبال کیا اور سب کو سواریاں دی اور ان کے ساتھ ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ روزانہ بلا کسی ذکر و مذکور بنظر تالیف قلوب انعام و صلح دینے لگے۔ آپس میں ایک روز ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ معاویہ جو کچھ ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ ازراہ صلح کر رہے ہیں، بلکہ اس خیال سے یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہم ان کے مقصود اور مطلوب میں رخنہ انداز نہ ہوں۔ مناسب ہوگا کہ جو کچھ جواب سوچ رکھو۔ سب نے اس رائے پر صاد کیا اور با اتفاق ابن زبیر کو جواب دینے کے لیے آمادہ کیا۔ اس کے بعد ہی معاویہ نے ان سب بزرگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم لوگ میری عادت سے واقف ہو، میرے برتاؤ جو تمہارے ساتھ ہیں اس کو بھی تم بخوبی جانتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ عزیزانہ رسم رکھنا چاہتا ہوں، اور یزید تمہارا بھائی اور تمہارے چچا کا لڑکا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو میرے بعد خلافت کے لیے نامزد کر دو۔ تم ہی لوگ اس کو معزول کرتے ہو اور جو چاہتے ہو حکم کرتے ہو، مال اور دولت کو عزیز رکھتے ہو اور اس کو خود ہی پر تقسیم کرتے ہو۔ یزید غریب تم سے کچھ متعرض نہیں ہوتا۔ اس فکرے کو امیر معاویہ نے دوبارہ اشارہ کر کے عبداللہ بن زبیر کی طرف خطاب کیا کہ آؤ، اپنی قسم تم ان کے خطیب ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اٹھ کر کہا کہ ہم تم کو ان 3 امور میں سے ایک کے اختیار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا اور کسی کو آپ نے اپنا خلیفہ نہیں مقرر کیا۔ لوگ حضرت ابو بکر سے راضی ہو گئے اور ان کو اپنا امیر بنا لیا۔ معاویہ بولے کہ تم میں کوئی شخص ابو بکر جیسا نہیں ہے اور مجھے اختلاف امت کا اندیشہ ہے۔ جواب دیا کہ سچ کہتے ہو۔ اچھا، دوسرا امر یہ ہے کہ جیسا ابو بکر نے کیا تھا ویسا تم کرو، اور انہوں نے ایک شخص کو قریش سے جو ان سے نسبتاً بعید تھا اور ان کے خاندان سے نہ تھا، اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس پر معاویہ خاموش رہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی پیروی کرو۔ انہوں نے اپنے بعد 6 آدمیوں کو اہل شورا قرار دے کر انہی کو انتخاب خلیفہ کا اختیار دے دیا تھا۔ ان 6 میں کوئی لڑکا نہ تھا اور نہ کوئی ان کے خاندان سے تھا۔ معاویہ نے کہا کہ کیا اس کے سوا اور کچھ نہیں؟ جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ پھر معاویہ نے کہا کہ تم لوگ بھی کہتے جاؤ، لیکن میں یزید کو ولی عہد ضرور بناؤں گا۔ اللہ کی قسم اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو خیر نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر اپنے صاحب شرطہ کو بلا کر حکم دیا کہ جو شخص میرے بیان کی تکذیب کرے اس کی فوراً گردن اڑا دینا۔ ابن علی، ابن زبیر اور ابن عمر اور ابن ابی بکر اٹھ کر چلے گئے۔